بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کا ایک انتہائی اہم لیکچر جس کا نام متشابہ الفاظ، امپورٹنٹ لیکچر ہے سیکنڈ ایئر کے لیے اور فرسٹ ایئر کے لیے بھی تقریباً ہے، لیکن سیکنڈ ایئر کے لیے زیادہ امپورٹنٹ کہ 2 نمبر کا کوشچن آپ سے یہاں سے پوچھا جائے گا۔ اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو اپنی ساؤنڈ کے لحاظ سے، اپنی آواز کے لحاظ سے یا اپنے املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جب املا کے لحاظ سے یا اپنی آواز کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مفہوم ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں، تو متشابہ الفاظ میں سے آپ سے وہ تقریباً 1 سے 2 نمبر کے MCQs لازمی پوچھے گا۔ اس لیے جو بات سمجھائی جا رہی ہے، جو کنسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 5 منٹ میں ہمارا لیکچر بینڈ اپ ہے اور آپ کے 2 نمبر پکے ہو جائیں گے۔ متشابہ الفاظ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں، لکھیے گا، چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے سمجھانے کے لیے۔ متشابہ، میم کے اوپر پیش ہے، متشین کے اوپر زبر، شین کے اوپر بھی زبر ہے اور تا کے اوپر زبر ہے۔ متشابہ الفاظ سے مراد ملتے جلتے الفاظ، متشابہ الفاظ سے مراد ملتے جلتے الفاظ۔ کس طرح ملتے جلتے جی؟ متشابہ الفاظ سے مراد ملتے جلتے کہ الفاظ املا کے لحاظ سے، ان کی املا ایک جیسی ہو، آپ کو دیکھنے میں سیم نظر آ رہے ہوں، املا کے لحاظ سے، یا تلفظ، رائٹنگ اردو کی اچھی نہیں ہے، انگلش کی بھی خیر نہیں ہے، لیکن چلے، یا تلفظ کے تھوڑے سے فرق، یا آواز کے لحاظ سے، یا آواز کے لحاظ سے۔ ڈیفینیشن یہ بن گئی اس کی کہ متشابہ الفاظ سے مراد ملتے جلتے الفاظ۔ ایسے الفاظ کیسے ملتے جلتے؟ آپ کو ان کی املا سیم نظر آ رہی ہوگی، ابھی الفاظ لکھ کے بتاؤں گا، آپ واقعی بولیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تلفظ کے لحاظ سے آپ کو تلفظ پروننسیشن، آپ جب اس کی پروننسیشن کریں گے آپ کو سیم نظر آئیں گے، یا الفاظ یا تلفظ کے تھوڑے سے فرق کے لحاظ سے، یا الفاظ آواز کے لحاظ سے۔ کس لحاظ سے؟ آواز، آپ کو ان کی آواز سیم لگے گی۔ کہنے والا کہے گا لیکن آپ بولیں گے یار تم نے دونوں ورڈ سیم بولے ہیں، لیکن ان دونوں ورڈز کا، ان دونوں الفاظ کا معنی، ان دونوں ورڈز کا میننگ مختلف ہوا کرے گا، املا کے لحاظ سے، تلفظ کے تھوڑے سے فرق کے لحاظ سے، یا آواز کے لحاظ سے، لیکن ان الفاظ کے معنی اور مفہوم مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اردو میں متشابہ الفاظ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نام سے اوپر سے ڈیفینیشن سے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک املا کے لحاظ سے مختلف ہوں گے اور ایک آواز کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کی ایک جو پہلی اگزامپل ہے وہ لکھیے گا، متشابہ الفاظ، کون سے سر؟ متشابہ الفاظ بالحاظ، یہ لکھ لیجئے گا، بالحاظ ہم آواز ان کی بالکل سیم ہو، یا تلفظ میں تھوڑا سا، یا تلفظ میں تھوڑا سا فرق۔ یہ پہلے متشابہ، اس کی پہلی ٹائپ ہے، اس کو بریف کر کے پھر اگلی ٹائپ پہ ایک دم چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ متشابہ الفاظ بالحاظ ہم آواز ہوں گے، سیم الفاظ، سیم آپ کو اس کی آواز آ رہی ہوگی، یا تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہوگا۔ اب بہت آپ نے سنا ہوگا یہ موٹا کاف لام بے، قلب کا مطلب ہوتا ہے، موٹے کاف قلب کا کیا مطلب ہے؟ دل۔ قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل۔ اور کیف، کتے والا کیف نہیں ہوتا، وہ قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ آپ کو کوئی قلب پڑھے، دیکھیں نا پروننسیشن، تلفظ، تو آپ تلفظ میں جب کوئی اچھے پروننسیشن کرنے والا ہو تو وہ بولے گا قلب، دل، وہ پورے بولے گا قلب، کیف کی آواز نکلے گی، لیکن آپ کو آواز دونوں کے سیم آ رہی ہوگی، آپ کو بولے یار میرے قلب میں درد ہے، ٹھیک ہے جی، میرے قلب میں درد ہے، تو وہ اس کا مطلب دل ہوگا۔ آپ
کے مائنڈ میں یہ بھی آ رہا ہوگا یار کہ میرے کتے کو درد ہے یا میرے کلب کو درد ہے، دیٹ مینس کہ میرے کتے کو درد ہے. تو لفظ کے لحاظ سے سیم ہوتے ہیں، لیکن لفظ متشابہ لفظ بآواز ہم آواز یا آواز سیم ہے اور لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے. لفظ کیسے؟ قلب، کلب، موٹا کیف تھوڑا موٹا قاف تھوڑا تیز پڑھنا ہے تھوڑے بھاری آواز کے ساتھ، اور کیف آپ نے پتلی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ہے آپ کے پاس تارک. تارک، تا الف تا رے کی فرق، تارک اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا، اور تارق اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کسی کا نام ہے، یہ تارق، تارق. اب اسی طرح زینون زن، زانون، پہلے زا پڑھیں، زانون زن کیا ہوتا ہے؟ عورت، ٹھیک ہے جی. اور زواد نون زن، اب دیکھیں کوئی زن پڑھے یا زون پڑھے، آپ کے اس میں املا میں یا اس میں تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہے. زن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے زن رکھنا، گمان رکھنا کسی کے بارے میں. حامی، ہا الف ہا میم چھوٹی می، حامی. حامی کیا ہوتا ہے؟ حمایت کرنے والا. اور ہا الف ہا میم چھوٹی می، حامی سیم آواز. حامی کیا ہو گیا؟ کسی کام کی حامی بھرنا، کام کی حامی بھرنا. آپ کہتے ہیں یار اس نے فلاں کام کرنے کی حامی بھر لی ہے. اور ایک اور ہے حل، ہے لام حل. حل کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کو ٹیچر کہتی ہے یار یہ سوال کل گھر سے حل کر کے لانا. ہا لام حل، جواب نکالنا، نکالنا. اور ہے لام حل، یہ جو حل چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. کھیتی باڑی، کھیتی باڑی کرنا. یہاں سے دیکھیں MCQs کیسے بنے گا، آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا. وہ پوچھ سکتا ہے یار کہ یہ دو میننگ دے سکتا ہے اور بولے گا کہ ان میں یہ کون سی متشابہ الفاظ کی اقسام ہے. آپ بولیں گے جی کہ ہم آواز لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے. قلب، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت دیر اور مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ 5 مثالیں کرائی گئی ہیں. اس کو اپنے پاس یہاں تک نوٹ ڈاؤن کریں، بہت ایزی سی چیز ہے. ابھی اس کے بعد اس کی دوسری اگزامپل ہے متشابہ الفاظ بلحاظ املا. املا میں تھوڑی سی چینج آ رہی ہوگی، لیکن ہوگے وہ بھی متشابہ الفاظ. متشابہ الفاظ بلحاظ املا، اس کو میں یہاں تک ریز کرتا ہوں. 2-4 اس کی مثالیں بتا کے اس کو ٹاپک کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. MCQs آپ کو یہاں سے آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. متشابہ الفاظ بلحاظ املا، ٹھیک ہے جی. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ ملکہ، ملکہ میم لام ملکہ. ملکہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کی مونس. جو بادشاہ کی مونس کہلاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ملکہ ہوتی ہے. اور ہم بولتے ہیں یار مجھے اس کام میں ملکہ حاصل ہے، میں یہ کام بہت اچھا کرتا ہوں، ملکہ حاصل ہے. ملکہ قدرت، قدرت حاصل ہونا. اور ملکہ وہ پروننسیشن کیا املا کی؟ بادشاہ کی بیوی کی یا بادشاہ کی مونس کی پروننسیشن کیا ہے؟ ملکہ. اور قدرت حاصل ہونا ملکہ، ٹھیک ہے، ملکہ. پھر اس کے علاوہ مہر، میم ہے رائے، مہر. مہر ہوتا ہے یہ عشق و محبت، مہر و وفا، مہر محبت. اور مہر، میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اوپر والے مہر کے نیچے زیر ہے، اس میم کے اوپر زبر ہے. مہر، مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوارہ. سورج، مہر کس کو کہتے ہیں؟ سورج. میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی کیا یہ بھی جستجو کرتے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ملک، ٹھیک ہے جی، ملک جزم ہے اس کے اوپر، لام کے اوپر. ملک کس کو بولتے ہیں؟ ریاست. اب ملک الموت، میم کے اوپر بھی زبر، لام کے اوپر زبر. ملک، ملک کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ. ملک الموت، موت کا فرشتہ. ملک، یا یہ میری ملکیت ہے، میم کے نیچے زیر، اوپر آگے جزم لام کے اوپر. ملکیت ہونا، ملک کا مطلب ہوتا ہے ملکیت ہونا، کسی چیز کے آپ مالک ہوتے ہیں. عالم، عین الف آ لام زیر میم لم، عالم علم رکھنے والا. عالم کیا ہوتا ہے؟ علم رکھنے والا. اور عالم، عین الف آ لام میم لم، عالم. عالم علم رکھنے والا. اور عالم، یار میرا اس عالم میں دل نہیں لگتا. عالم دنیا، عالم کیا؟ دنیا. تو 2 طرح کے آپ کو بتایا
ایک املا کے لحاظ سے مختلف ہو رہے ہوں گے اور ایک تلفظ کے لحاظ سے مختلف ہو رہے ہوں گے. وہ اس میں دونوں میں آپ سے فرق نکلوا سکتا ہے, آپ سے وہ یہ ڈیفینیشن لکھوا سکتا ہے, آپ سے وہ کسی طرح بھی پوچھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی بات, اس کی پروننسیشن سمجھ آ گئی ہوگی, اس کی منطق ساری سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس طرح آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں. چھوٹا سا ٹاپک ہے, ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 7-8 منٹ اگر آپ سن لیں گے نا تو آپ کے یہاں پہ پیسے پورے ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ چکی ہے. اسکرین شاٹ لے لیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.